ایک تو علیم خان صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے سنجیدہ اور بڑے مذہبی آدمی، لیکن آپ ہی کا قریبی، آپ ہی کے جماعت کا بندہ، اس کو جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر، آپ چونکہ وفاقی وزیر ہیں تو آپ ہی کا بندہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو جو ہے وہ عدالت کے احاطے میں لے کر داخل ہوتا ہے۔ پولیس کو اتنی بڑی پراڈو گاڑی، وہ عدالت تک پہنچ گئی، عدالت کے احاطے میں گھس گئی، اس کو نظر نہیں آیا اور عدالت کے دروازے کھل گئے اس کے لیے۔ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک صرف آپ کا ہے، آپ کے باپ کا ہے اور آپ جیسوں کا ہے۔ ہم غریبوں کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ ہم غریب کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ سے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ نے فیم لینا ہے نا، آئیے بک بک کیجئے اور ان ہستیوں پر کیجئے جن ہستیوں کو قرآن اولئک هم المفلحون کہہ رہا ہے، ان ہستیوں پر کیجئے جن کو قرآن اولئک هم الراشدون کہہ رہا ہے، ان ہستیوں پر کیجئے جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے۔ بس کرتے جانا، اور پھر فیم دیکھو، پھر حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی چھپی بیڑے آپ کے اوپر سایہ فگن ہو کر کھڑی ہو جائیں گی۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندے کی زبان پر، وہ مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو، وہ دنیا دار طبقہ ہو، نوجوان ہو، خاتون ہو، اور سوشل میڈیا کا بندہ ہو، سیلیبریٹیز ہوں، سب کی زبان پہ کچھ دنوں سے ڈھگی بھائی سعد الرحمان چل رہا تھا۔ ڈھگی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اس نے ان کی خدمات کو سراہا، اور اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اب جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو جناب ایک قصہ اور آتا ہے مارکیٹ کے اندر، جو ہے رجب بٹ کے نام سے، ویسے نام رجب بھٹی ہے اس کا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ لندن سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، میں نے کہا ڈیپورٹ ہوتے ہیں، لندن سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں لندن سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ آ کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ میں ڈیپورٹ نہیں ہوا ہوں، میرا ویزا کینسل ہوا ہے۔ تو ڈیپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کا ویزا کینسل ہوتا ہے۔ اور بھائی بتاؤ لوگوں کو کہ میں ڈیپورٹ ہوا ہوں، اور کیوں ہوئے آپ ڈیپورٹ؟ آپ نے پھر اس کے اوپر کہا، پتہ نہیں کسی نے کوئی 295 والے کیس کا ذکر کیا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے میرا ویزا کینسل کر دیا۔ بھائی جس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، ویزا کینسل کر کے ہی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور اچھا انہوں نے کیا۔ اور دیکھیں کہ آپ نے جب سے، آپ کے والد نے، آپ نے جب سے صحابہ اکرام کی طرف تھوڑی سی باتیں کرنی شروع کی نا، تب سے اللہ آپ کو در بدر کروا رہا ہے۔ تب سے کبھی آپ یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، وہ خواہ وہ لندن میں بیٹھا ہوا وہ کالیا فیصل آباد والا، ٹھیک ہے، آج کل وہ بڑا میک اپ کر کے جو ہے نا، آصف الوی بڑا میک اپ کر کے آج کل آ رہا ہے، لوگوں کو سید ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ تم الوی کب بنے ہو اور کہاں سے بنے ہو۔ اس نے بھی تمہاری حمایت کے اندر بڑے بیان دیے اور بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور تمہیں بڑی وہاں پر سہولتیں دی، اللہ نے تمہیں وہاں سے بھی نکالا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسی کیس کے اندر دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو علیم خان صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے سنجیدہ اور بڑے مذہبی آدمی ہیں، جس حلقے سے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس حلقے کے اندر ہم نے اکثر سنا آپ کے بارے میں کہ آپ مذہبی لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کا قریبی، آپ ہی کے جماعت کا بندہ، اس کو جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر، آپ چونکہ وفاقی وزیر ہیں تو آپ ہی کا بندہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو جو ہے وہ عدالت کے احاطے میں لے کر داخل ہوتا ہے، جس کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پر بغیر ہیلمٹ کے ایک غریب آدمی روڈ کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے، فیک نمبر پلیٹ لگا کر آپ روڈ کے اوپر گاڑی نہیں لے کر جا سکتے ہو، اور وہیں پر آپ کا بندہ جس کے پاس وہ وائٹ کلر کی پراڈو تھی، اور وہ پراڈو کے اندر بیٹھ کر جہاں پر ایک آدمی بغیر ہیلمٹ کے روڈ کے اوپر نہیں آ سکتا، اور جہاں پر غریب آدمی جو ہے وہ تین ایک بائک پر بیٹھ کر جا نہیں سکتے ہیں، پولیس کی آنکھیں اتنی چکنی ہیں، عقاب بھی نظر ہے پولیس کی، دور سے دیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ نے روڈ سے یو ٹرن لینے کی غلط کوشش کی تو پولیس فوراً آ کے آپ کو چپک لیتی ہے۔ وہاں پر کیا پولیس کو، آئی جی صاحب آپ بتائیں گے کہ پولیس کو اتنی بڑی پراڈو گاڑی، وہ عدالت تک پہنچ گئی، عدالت کے ہاتھے میں گھس گئی، اس کو نظر نہیں آیا اور عدالت کے دروازے کھل گئے اس کے لیے؟ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک صرف آپ کا ہے،
آپ کے باپ کا ہے اور آپ جیسوں کا ہے. ہم غریبوں کا کوئی ملک نہیں ہے یہ. ہم غریب کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ سے. آپ کے پاس وزارت کیا آئی؟ آپ جو ہے وہ ملزموں کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر اپنی چھتر چھایا کے نیچے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس سے اپنی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی پروموشن کروانی, کیونکہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہی یہ باشندہ ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی وہی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پر سیلاب کے اندر جو ہے نا وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے, اور ڈاکٹر نبیہ نے جس کے اوپر آواز اٹھائی تھی تو پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں اس سوسائٹی کو جو ہے نا وہ عجیب نظروں سے دیکھا گیا, اور لوگوں نے بڑی اس کے اوپر عجیب طریقے کے تبصرے کیے, باتیں کی, اور پھر آپ کو آ کر اپنی صفائیاں دینی پڑی. اب یہ آپ ہی کی سوسائٹی میں رہتا ہے نا رجب بٹ, تو شاید آپ نے یہ ساری سہولت اس کو اس لیے دی کہ وہ آپ کی سوسائٹی کا رہائشی ہے, یا آپ نے سہولت اس لیے دی ہے کہ وہ گستاخ صحابہ ہے. اور عدالت دیکھتے ہیں کہ عدالت اب کیا کردار ادا کرتی ہے. عدالت کا حق ہے, عدالت نے بہت اچھا کیا ہے, اس کو 10 دن کا راہداری جو ہے وہ اس کو ضمانت دی ہے, اور عدالت کا حق ہے عدالت سنے. ہم چاہتے ہیں عدالت سنے, عدالت صحیح معنوں میں سنے. اور اس نے بھی اس کو, جیسا کہ شاہزیب خانزادہ نے ڈکی کی ویڈیو کے بعد جو ہے وہ ایک پورے گھنٹے کا یا ایک پورا اپنا پروگرام کیا جیو نیوز کے اوپر, جس کے اوپر اس نے بیٹھ کر صرف اور صرف یہی بتایا کہ بھائی یہ سارے کا سارا کیس سرفراز چودھری جو ہے یہ بلاسفیمیز کیس کے اندر بڑے ہائی لائٹ تھے, اور یہی وہ مافیا تھا جو لوگوں کو اس کیسوں کے اندر پھنسا کر, ایک جیسے کیسوں کے اندر پھنسا کر اپنے پیسے ہتھیاتا تھا. اب انہوں نے, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بلاسفیمی کیس کو سرفراز چودھری کرتا ہوگا, لیکن قصہ تو تھا ڈکی کا. آپ نے ڈکی کی تھوڑی سی بات کر کے اور اس کے بعد آپ نے سارے کا سارا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ آپ نے دھاگا بلاسفیمیز کے حق میں. سمجھ لیں, سن لیں, آپ کے سامنے ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سن لیں, دوبارہ جائیں جیو نیوز پہ دکھائیں, سنیں, سارے کا سارا انہوں نے جو ہے وہ بلاسفیمیز کیس کے اوپر ہی بات کی اور یہ نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہی کے الفاظ رجب بٹ بھی دہرا رہا تھا اپنے بیان کے اندر, میں بلاسفیمی کیس ہے وہ گڑبڑ. بس یہی کام ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر اگر آپ نے فیم لینا ہے نا, آئیے بک بک کیجئے اور ان ہستیوں پر کیجئے جن ہستیوں کو قرآن اولئک هم المفلحون کہہ رہا ہے, ان ہستیوں پر کیجئے جن کو قرآن اولئک هم الراشدون کہہ رہا ہے, ان ہستیوں پر کیجئے جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے. بس کرتے جانا, اور پھر فیم دیکھو, پھر حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی چھپی بیڑے آپ کے اوپر سایہ فگن ہو کر کھڑی ہو جائیں گی, اور آپ کو لگے گا کہ اب یہ ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی میرے ساتھ ہے. پھر آپ کو لگے گا کہ اس ملک کے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں, ادارے ہیں, سارے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہیں. اب تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ گستاخی کی, کوئی مسئلہ نہیں, دوسری دفعہ پھر کروں گا, پھر کوئی مسئلہ نہیں, تیسری دفعہ پھر کروں گا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا مجھے یہی کہنا ہے, خدا را اپنی عدالتوں سے, خدا را اگر آپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں, پریشر آپ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پریشر کے اندر آ کر اگر آپ اپنے بچوں کے لیے معافی منگوا سکتے ہیں, خدا کے لیے سوچئے گا کہ کل حوض کوثر پر نا جن سے پانی پینا ہے نا, ان کے ساتھ کھڑے صدیق و فاروق و حسنین اور حسین اور معاویہ, یہ تمام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ احباب کھڑے ہوں گے. جب آپ ان کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے پہنچیں گے تو بتائیں کس منہ سے ان سے پانی لیں گے, اور جنت میں جانے کے لیے آپ حضور کے دیے ہوئے, حضور کے نکالے ہوئے حوض سے کوثر کا جام کیسے پئیں گے, اور کیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے. تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا. امید ہے انشاءاللہ آپ فیصلہ وہی کریں گے جو انصاف پر مبنی ہوگا. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ غیر انصاف پر مبنی جو ہے فیصلہ کریں. ہم چاہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو وہ انصاف پر ہو, انصاف سے ہٹ کرنا ہو. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.